بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ رسول اللہ کا عمل یا وظیفہ بھی کہلاتا ہے۔ بے انتہا مجرب اور بہت ہی مختصر ترین وظیفہ ہے۔ اس کے جو عمل ہے یہ کل 2 منٹ سے بھی کم ہے۔ 2 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے۔ کوئی حاجت جس کے پورا ہونے دعا مانگ مانگ کر وہ تھک گیا ہے اور اب وہ نا امید ہو چکا ہے، فقط اس 2 منٹ کے رسول اکرم کے اس وظیفے سے 2 منٹ کا یہ عمل ہے، 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ وظیفہ رسول اللہ کا عمل یا وظیفہ بھی کہلاتا ہے۔ بے انتہا مجرب اور بہت ہی مختصر ترین وظیفہ ہے۔ اس کے جو عمل ہے یہ کل 2 منٹ سے بھی کم ہے۔ 2 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس عمل کو کرنے والے کی بڑی سے بڑی حاجت جس کا پورا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ، یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میری پوری ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یا ایسی کوئی حاجت جس کے پورا ہونے دعا مانگ مانگ کر وہ تھک گیا ہے اور اب وہ نا امید ہو چکا ہے، فقط اس 2 منٹ کے رسول اکرم کے اس وظیفے سے 2 منٹ کا یہ عمل ہے، 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل خاص رسول اکرم کے صدقے سے یہ عمل کرنے والے کو پروردگار فوراً اس کی مراد جو ہے پوری کر لے گا۔ عمل ختم ہونے سے پہلے دوران عمل ہی پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس شخص کی حاجت کو پورا کر دے گا، اگر خلوص دل کے ساتھ یہ عمل جو ہے آپ نے کرا ہے اور جائز حاجت کے لیے ہو یہ عمل۔ کل 2 منٹ کا عمل ہے۔ عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بہت آسان ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، بس اس میں کچھ شرط ہے 2، وہ ضرور سن لیجئے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں وقت کی پابندی ہے۔ وقت کی پابندی سے آپ کو یہ 2 منٹ کا عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ نے پہلے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کا عمل کا ٹائم مقرر کر لیا کہ مجھے اس ٹائم پہ کرنا ہے، فجر کی نماز جب ہوتی ہے اس کی نماز کے بعد، یا آپ کوئی ٹائم مقرر کر لیں کہ میں صبح کے 6 بجے، شام کے 5 بجے، رات کو عشاء کے بعد 8 بجے تک عشاء پڑھ لیتے ہیں تو 8 بجے، جس طرح سے بھی ٹائم مقرر کر لیجئے، اور پہلے دن جس ٹائم پر آپ نے اس کو پڑھا ہے آپ کو 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن آپ کو اسی ٹائم پر یہ عمل کرنا ہے۔ وقت کی پابندی اس کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط خلوص دل اور نیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھیان کو کہ 2 منٹ کا تو عمل ہے، 2 منٹ کا سمجھے آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کرنے کا مطلب 2 منٹ کے لیے بالکل ذہن سے سب دنیاوی چیزیں نکال دیجئے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عمل کو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگیے، تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب عمل کیا ہے؟ شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے ٹائم مقرر کر لیا کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اول و آخر 9 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو ہماری جو ہاتھ ہے، ایک ہاتھ اس کی 14 پورے ہوتی ہیں، 14 پورے ایک ہاتھ میں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں انگلی میں 3، انگوٹھے میں 2، تو ملا کے 14 ہوں گے۔ تو آپ کو ان 14 ایک ہاتھ کی 14 پوروں پہ اور دوسرے ہاتھ کی 14 پوروں پر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے قرآن کی، لیکن اپنے اندر پورا سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اقرار ہے، ہماری جو ایمان ہے اسی آیت کے اس پر ایمان پر، جس ہم سب مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا جو ہے ایمان کھڑا ہوا ہے اس آیت پہ۔ یہ آیت ہے بہت چھوٹی مختصر ترین ہے، آپ کو پڑھنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک پور پہ پڑھا، پھر دوسرے پور پر انگلی رکھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس طرح آپ نے ایک ہاتھ کی 14 پورے، پھر دوسرے ہاتھ کی 14 پورے، یعنی کہ کل ملا کر 28 دفعہ اس کو پورا کیا۔ ہاں، اب مجھ سے ہو سکتا ہے کمنٹ باکس میں لوگ پوچھیں کہ کیا ہم اس کو تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹر پہ 28 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں،
نہ کاؤنٹر پہ، نہ کسی تسبیح پہ، نہ کوئی کسی دانوں پر، کسی بھی چیز پر نہیں. آپ کو پڑھنا ہے تو فقط ہاتھوں کی پوروں پہ پڑھنی ہے، انگلیوں پر جو ٹپس کہلاتی ہیں ان پر پڑھنا ہے، جو ایک ہاتھ کی 14 اور دوسرے ہاتھ کی 14 ملا کے 28 ہوتی ہیں. ان پر آپ کو پڑھنا ہے خلوص دل کے ساتھ، اور اپنے مقصد کے لیے پھر آخر میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر ہی دوران عمل اگر آپ کی حاجت جائز ہے اور آپ کے لیے آپ کی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوران عمل ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. حاجت اگر آپ کی دوران عمل ہی پوری ہو جائے تو اپنی عمل کو 7 دن کا پورا ضرور کریے گا، اور عمل کے بعد اگر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حاجت جب بھی پوری ہو جائے، دوران عمل پوری ہو یا حاجت کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز ضرور پڑھیے گا. جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، دعاؤں کی قبولیتوں پر، یا کوئی چھوٹی سی نعمت ملنے پر بھی، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، اور وہ بھی ہمیں اور نوازتا ہے. اللہ کو 2 عمل اپنے بندے کے بہت پسند ہے. ایک اس کا ہر وقت استغفار کرنا، اللہ سے ہر وقت اپنی معافی طلب کرتے رہنا، اور دوسرا ہر وقت اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکرانہ ادا کرتے رہنا. تو یہ آپ ضرور شکرانے کی نماز پڑھیں گے جب آپ کی حاجت چاہے دوران عمل پوری ہو یا اس کے بعد. حاجت پوری ہونے کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگتے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.